اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله عالم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 25 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو جنسی طور پر برائی کرنے تک پہنچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ برائی کرنے سے باز رہے، نکاح کر لے۔ تو نکاح کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ایک آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرے، تو پھر وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے اس کے مالک کی اجازت سے، تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ مزید پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ اور جو تم میں سے یستطیع استطاعت لم نہیں رکھتا، یعنی جو تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ خرچہ وغیرہ برداشت کرے سب کچھ بیوی کا، تو اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ یعنی تم میں سے وہ شخص جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، طولاً یعنی وہ اس پر اس کی قدرت نہیں ہے، أَن يَنْكِحَ المحصنات المؤمنات کہ وہ مومن آزاد عورت سے نکاح کرے، یعنی اگر اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ مومن آزاد عورت سے نکاح کرے، اگر اتنی اس کی طاقت، اس کا یعنی اس کے پاس اتنا ذرائع آمدنی نہیں ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ پھر وہ لونڈیوں میں سے جو ایماندار ہو اس سے نکاح کر لے، جو آپ کی قید میں ہیں لونڈیاں، ان سے یعنی ان میں سے کسی ایک سے نکاح کر لے۔ واللہ عالم بإیمانکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی حالت کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ بعضکم من بعض تم آپس میں ایک جیسے ہو، یعنی
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لونڈیوں سے نکاح کرنے میں بندہ آر نہ سمجھے۔ سب آدم علیہ السلام کی، حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو گناہوں سے بچا رہے ہیں، اس لیے فرمایا بعضکم من بعض، تم ایک جیسے ہو سب۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، اللہ فرماتے ہیں جو اس کے مالک ہیں لونڈی کے، ان سے اجازت لے لے نکاح کرنے سے پہلے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، پھر آتوہن، پھر انہیں وہ دے دے، اجورہن یعنی حق مہر جو ہے اس کا، وہ اس کے دے دے، بالمعروف یعنی جو اسلامی رواج ہے اس کے مطابق حق مہر ادا کر دے۔ محسنات غیر مصافحات، اللہ فرماتا ہے یہ عورتیں جو لونڈیاں ہیں ایسی ہونی چاہیے جو بدکاری کھلم کھلا نہ کرتی ہوں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ انہوں نے چوری چھپے کوئی دوست بنا رکھے ہوں، یعنی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اللہ فرماتا ہے جب وہ نکاح میں آ جائیں، پھر وہ اگر کوئی فحاشی زنا کر بیٹھیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر ان کی سزا جو آزاد عورت کی سزا ہوتی ہے اس سے آدھی ہے۔ نصف ما علی المحصنات من العذاب، یعنی اس کی سزا آدھی ہے آزاد عورت کی نسبت۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، ذالک یہ اللہ کا حکم، لمن اس شخص کے لیے ہے، خشی العنۃ جس کو خطرہ ہو، ڈر ہو، خوف ہو، منکم تم میں سے، عنۃ یعنی وہ زنا کر بیٹھے گا، بے حیائی کر بیٹھے گا، اس کو خطرہ ہے کہ جنسی طور پر وہ اس حالت میں ہے، تو اس کو یہ نکاح کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم، پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر صبر کر جاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، ارشاد ہوا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص تم میں سے مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت یعنی طاقت نہ رکھتا ہو، تو وہ مومن لونڈیوں سے جو تمہارے قبضے میں آ چکی ہیں ان سے نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو بخوبی جانتا ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، پس ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت لے کر نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا حق مہر ادا کر دو، بشرطے کہ وہ عورتیں لونڈیاں پاک دامن ہوں، نہ کھلم کھلا بدکاری کرنے والی ہوں،
اور نہ چوری چھپے دوستی کرنے والی ہوں۔ بس اگر وہ نکاح میں آ کر کوئی بے حیائی فحاشی زنا کر بیٹھیں تو پھر ان کی سزا آزاد عورتوں کی نسبت آدھی ہے، یعنی ان کو آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا دی جائے گی۔ اور لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کرنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورتی سے یہ معاملہ سمجھا دیا ہے تاکہ بندہ برائی اور گناہ میں نہ پڑے اور نکاح کر لے۔ جب غلبہ شہوت ہو، خطرہ ہو کہ زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس وقت آزاد عورت سے نکاح کرنا سب سے بہتر ہے۔ اگر بندے کی طاقت نہیں ہے، اتنا اس کے پاس ذرائع آمدنی نہیں ہے، آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو پھر لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم آیا، لیکن وہ بھی اس کے مالک کی اجازت سے، یعنی لونڈی کا جو مالک ہے اس کی اجازت لے کر پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کل کیونکہ لونڈیاں نہیں ہیں، تو آج کل جو شخص اس خوف میں مبتلا ہو کہ اس سے جنسی گناہ یعنی زنا ہو جائے گا، تو اسے چاہیے کہ نکاح کرے آزاد عورت سے، اور آزاد عورت سے اگر نکاح کرنے میں اس کا ذرائع آمدنی یا خرچہ اتنا نہیں ہے اس کے پاس، تو لوگ اس کی مدد کریں تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے، اور گناہ سے جو بچانے والا ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے گناہ سے جو بچ جاتا ہے وہ اللہ کی قربت میں آ جاتا ہے۔ تو ارشاد ہو گیا یہاں پر کہ جو اس آیت میں ارشاد ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھیں، آج کل تو لونڈیاں نہیں ہیں، عورتیں بکتی تھیں، اور آج کل ایسا نہیں ہے، اور تو اس لیے آج کل کے دور میں تو نکاح عورت کے ساتھ جب بندہ کرے گا تو اگر اس کو اس حالت میں ہے کہ نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ نکاح تو کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ غلبہ شہوت اس میں ہے اور زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، لیکن اس کے پاس ذرائع آمدنی اور خرچہ اتنا نہیں ہے کہ آمدنی نہیں ہے کہ وہ نکاح کو کر سکے، تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے وہ اس کی مدد کریں اور اس طرح اس کو گناہ سے بچا لیں۔ تو بچانے والے جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن بہت بڑا اجر پائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک شخص کو گناہ سے بچانے میں مدد دی تھی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی بخوبی مدد فرمائیں گے اور انشاءاللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ آج کل کے دور کے مطابق جو شخص، جو لڑکا، جو آدمی غلبہ شہوت کی وجہ سے زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ اس کو ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کا نکاح کروا دیں، مدد کریں اس کی مالی طور پر، تاکہ اس کا معاملہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے، گناہوں سے وہ بچ جائے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے اور بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو۔
تو یہ تعاون کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، کیونکہ اس وقت لونڈیوں کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، تو اب یہ فرما دیا کہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں لونڈی سے نکاح کر رہا ہوں، میری پوزیشن بڑی اعلیٰ ہے اور یہ تو ایک عام سی ہے عورت، اور اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ ایسی بات نہ سوچو، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا کہ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی حالت کو بخوبی جانتا ہے، تو اس لیے گھبراؤ نہیں بلکہ ان کو عزت دو۔ یعنی اس طرح سے اگر آدمی کو نکاح کرنا ضروری ہے تاکہ گناہ سے بچے، اور اگر وہ آج کل کے دور میں کسی غریب لڑکی سے شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو کسی غریب کو بھی وہ اپنے سے بڑا نہ سمجھے، مطلب اپنے سے برا نہ سمجھے، اپنے سے کم نہ سمجھے، اور کیونکہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سب آپس میں برابر ہیں، اور اگر کسی کو برتری ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ شخص ہے، سب سے محبوب وہ شخص ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے تم میں سے۔ تو اس لیے آپ سب کو برابر سمجھیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر لونڈی جو ہے وہ اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ نکاح جس سے کیا جائے وہ ایماندار ہونی چاہیے، مومن ہونی چاہیے، اور نہ تو وہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہو اور نہ خفیہ کسی کے ساتھ تعلق بنا کر زنا بے حیائی کرنے والی ہو۔ تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت سے نکاح منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے آزاد عورتوں میں بھی اگر کوئی عورت ایسی ہے جو اپنے آپ کو ماڈرن سٹائل میں رکھتی ہے اور بے حیائی اور فحاشی اور ایسی چیزوں کو وہ کچھ اہمیت نہیں دیتی، بلکہ وہ اپنی آج کل کے ماحول میں دیکھا گیا ہے کہ اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت فرمائے۔ تو اس طرح سے جو ایسا سمجھتے ہیں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے تاکہ گناہوں سے باز آئیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ تو اللہ نے فرما دیا اسی طرح اگر زنا اس سے ہو جاتا ہے ایک لونڈی سے نکاح کے بعد، تو پھر اس کی سزا آدھی ہوگی۔ یعنی جیسے ایک اگر آزاد عورت کنواری ہے اس سے اگر زنا ہوتا ہے تو اس کی سزا ہے سورہ نور میں اس کو 100 کوڑے لگائیں۔ تو اس لیے ایسی عورت کو جو غلام ہے یعنی لونڈی ہے، اور اس کی سزا آدھی سے مراد پھر 50 کوڑے اس کی سزا ہوگی۔ اس پر 4 امام متفق ہیں کہ ان کی سزا یہی ہوگی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، متفقہ فیصلہ جو ہے یہ اماموں کا بھی آ گیا کہ 50 کوڑے پھر اس کو مارے جائیں اگر وہ زنا کر لیتی ہے نکاح کے بعد لونڈی، تو پھر اس کی سزا یہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اگر وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے، غلبہ شہوت میں وہ نکاح ضرور کرے، اس وقت نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے گناہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچانے کے لیے کتنے حکم عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ حکم یہ اس لیے فرمایا تاکہ بندہ گناہوں سے بچ کر وہ یعنی اللہ کا محبوب رہے اور ایمان پر قائم رہے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ کسی سے زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان اس سے چلا جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اس وقت موت آ گئی تو کفر میں موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔